السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وآبائه وأزواجه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم ایک نئی سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ باقی جو ہم نے سورتیں پڑھی ان سے قدر مختصر ہے۔ سورہ حجرات یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ 49 نمبر سورت ہے اور 26ویں پارے کی یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے 13 رکوع پارے کے 13 رکوع ہیں اور اس سورت کا جو ہے وہ پہلا رکوع ہے، یعنی پارے کا یہ 13واں رکوع بنتا ہے اور اس سورت کا پہلا رکوع ہے جسے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جو ہمیں پریشانیاں لاحق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقدموا پیش قدمی نہ کرو، قدم آگے نہ رکھو، آگے نہ بڑھو، بینا درمیان، یادا اللہ کے سامنے، یا اس کا معنی سادہ سا یوں کریں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقدموا آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ کے آگے، یعنی اللہ کے آگے یا اللہ کے سامنے آگے نہ بڑھو، ورسولہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ پہلی آیت کا مکمل ترجمہ یوں ہوگا اے ایمان والو تم آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، جو طریقہ کار لے کے آئے، اس طریقہ کار سے آگے مت بڑھو، نبی پاک کی سنتوں سے آگے مت بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرامین نازل فرمائے ان فرامین میں اپنی مرضیاں شامل مت کرو، آگے نہ بڑھو، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جو حدود، قیود، شریعت، دین اسلام نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے ہرگز آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ آگے بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی جو مقرر کردہ سزائیں ہیں ان سے ڈرو، تو حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، مثلا اسلام ہر چیز کی حد مقرر فرماتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز پینی چاہیے، کون سی چیز نہیں پینی چاہیے، کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح کا معاملہ کرنا نہیں چاہیے، ہمیں کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے۔ ہر ایک چیز کی حد مقرر ہے۔ جب ہم اس حد سے تجاوز کرتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ حد تھی، ہم اس سے آگے بڑھ گئے، یہ حد تھی، ہم اس سے تجاوز کر گئے، تو پھر ہم اس کے بدلے گناہگار ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے فعل سے، اپنی مرضی سے اس حد کو تجاوز کیا۔ اللہ نے تو ہمیں راستہ بتا دیا تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں جو ہے وہ دو راستوں کی رہنمائی نہیں کی؟ دو راستے جب اس نے واضح کر دیے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، تو جب ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا، علم ہو گیا، تو جب ہم اس چیز کو جاننے کے باوجود اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ گناہگار ہیں، پھر اس کی سزا ہے۔ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے،
انسان پر جو بھی سزا یا جو بھی عذاب مسلط ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمانے لگے ہوں تو تم نبی پاک کی بات نہ کاٹو، نبی پاک کے فرمان کو نہ کاٹو، نبی پاک کے فرمان میں اپنی رائے شامل نہ کرو، یا اللہ نے جو حکم نازل کیا اس حکم میں اپنی رائے شامل نہ کرو، تو یہ ہے حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ جانا۔ واتقوا اللہ، یہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والی بات ہے، یعنی انسان پابند ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انسان مکلف ہے اور اس پر جو ہے وہ اسی طرح کا بوجھ ڈالا گیا جو اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ڈالتا جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ حدود تمہارے لیے وضع کی گئی ہیں، اب ان حدود تک جو ہے وہ تمام تر شریعت کی پاسداری کرتے رہو، اگر اس سے بڑھ جاؤ گے تجاوز کرو گے گناہگار ہوتے ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، جو تم چھپ کے کر رہے ہو وہ بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود قیود ان کی پاسداری کا ذکر فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا ذکر کیا۔ اگر اس کے ظاہر معنی مراد لیے جائیں تو معنی یہ ہے کہ اپنے سے بڑے سے آگے نہ بڑھو، یہی ادب ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو تو اس بڑے سے آگے ہرگز جو ہے وہ نہ جاؤ، یہی شریعت کا ایک اصول ہے۔ مثلا کوئی سفید بالوں والا آدمی، کوئی جو ہے وہ آپ کا بڑا، اگر وہ چل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے آگے ہی بڑھنا ہے تو اس سے اجازت لیں اور اجازت لے کے چلیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اخذ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ظاہر معنی ہے، تو یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ حدود اور قیود کا یہاں پہ تعین کیا گیا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا بلند نہ کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، ولا اور نہ تجہروا زور سے بولو، لہو ان کے سامنے، بالقولی بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کجہر بعضکم لبعض، کجہر جس طرح بلند کرتے ہو، بعضکم اپنے بعض میں، لبعض بعض سے گفتگو کرتے ہوئے، ان تحبط اعمالکم، ان کے تحبط ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تمہیں لا تشعرون شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں ادراک بھی نہ ہوگا۔ تو یہ مبارکہ ہمیں بارگاہ مصطفی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مخاطب ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کے دوران بلند بولو، اونچا بولو، ہرگز زور سے نہ بولو۔ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہوگا اور تمہیں اس چیز کا ادراک بھی نہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کا نام جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل چکا ہے، میں آپ کو دیکھ کے ان کا نام جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو وہ صحابی رسول، ان کو جو ہے وہ اونچا سننے کی جو ہے وہ عادت تھی، ان کے کانوں میں ایک نقص تھا جس کی وجہ سے وہ اونچا سنتے تھے۔ ظاہری بات ہے جو اونچا سننے والا ہو وہ اونچا بولتا بھی ہے، تو آپ کی عادت تھی اونچا بولنے کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ان کے اپنے بولنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت ان تک پہنچی تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قید و بند کی جو ہے وہ صحبت میں ڈال دیا، اور غالباً انہی کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، غالباً میں یقین سے نہیں کہہ رہا، غالباً یہ انہی کے بارے میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ گھوڑے کے جہاں پر استبل ہے وہاں پہ رکھا جائے، وہاں پہ باندھ دینا، اور باندھ دیا جائے، جب تک میرے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک مجھے نہیں کھولنا، وہاں سے جو ہے وہ تم چلی۔ اس نے کہا میں آپ کی خدمت کروں گی، کھانا کھلاؤں گی، پلاؤں گی،
اس نے کہا نہیں، جب تک میری برات کا اعلان نہیں ہوتا مجھے یہیں پر تک چلتا رہا، روتے رہتے، ساری ساری رات رو کے گزار دیتے، سارا سارا دن روتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال جو ہے وہ کسی طرح میرے اونچا بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ غارت چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، معافی طلب کرتے، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوتا۔ یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ آپ کے یہ صحابی رو رہے ہیں اور خود کو انہوں نے ہلکان کر لیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ اسے بلا کے لے آؤ، کھول کے لے آؤ۔ تو جب وہ صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، یہ نہ ہو کہ جو رہی کسر ہے وہ بھی نکل جائے۔ تو میں اونچا بولنے کا عادی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2-3 دن کا جو ہے وہ سکوت جو ہے وہ ارشاد فرمایا، سکوت فرمایا۔ تو جب سکوت کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ آیات بھی نازل فرمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرما کے آپ کی برات کا اعلان کیا، آپ تک خبر پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو معاملہ سمجھانا تھا، جو معاملہ سکھانا تھا وہ بتایا۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا یہ خوف تھا، ان کا یہ ڈر تھا، بارگاہ مصطفی کا یہ ادب تھا۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانے کا شرف حاصل ہو، ہم بلند آواز سے بولتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بلند آواز سے بول رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم شرطوں کے ساتھ، یہ شرطیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثے میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ وہ ادب کی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ہلکی سی آہٹ بھی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ چلی گئی، پہنچ گئی، یا اس کی آواز بلند ہوئی تو سارے اعمال غارت چلے جاتے ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، عمرے ضائع ہو جاتے ہیں، حج ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی جگہ ہے۔ وہ نعت کا بھی شعر ہے، زہ مقدر، اور نعت کا شعر ہی مجھے جو ہے وہ یہ بھول گیا کہ یہ جتنا بھی ہے کہ قدم رکھ کے چلنا یہاں سر کا موقع ہے، اور جانے والے اس طرح کی بھی نعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں بلکہ یہاں پر سر کے بل چلنے کی جو ہے وہ جگہ اور مقام موجود ہے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور یہاں پر بڑے بڑے بادب لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین اور اوتاد یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کا ایک خاص وقت، مخصوص ایک وقت ہوتا ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا جو ٹھکانہ یا بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا، جو کمرہ مبارک تھا، وہ کمرہ آج بھی موجود ہے۔ اس کمرے کو انہوں نے مکفل کیا ہوا ہے، تالا لگایا ہوا ہے، لیکن وہ جو آپ کا صحن تھا آپ گھر کا، اس کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے۔ تو وہاں پر تقریباً رات کے 1:30 سے 2 بجے کے درمیان اللہ کے برگزیدہ بندے اور اولیاء کاملین اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ پورا جتھا ایک آتا ہے وہاں پر، اور یہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر بندہ ان کو نہ پہچان سکتا ہے، نہ ہر بندہ ان کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہر بندہ ان سے ملاقات کر سکتا ہے، اور نہ کسی کی جرت ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ لگتے یہ بالکل عام سے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کا ادب اس وقت رات کے اس تنہائی میں دیکھنے والا ہوتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ رات کو 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے کے قریب آتے ہیں مسجد نبوی میں، اپنا وہ جو معمولات کے مطابق نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر سلام پیش کر کے وہاں سے ایسے جاتے ہیں، دوبارہ پھر نظر نہیں آتے، پھر وہ صبح کے وقت دوبارہ اسی ٹائم جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو مسجد نبوی کا ایک جو ہے وہ عجب نظارہ ہے، مسجد نبوی کا ایک عجب جو ہے وہ کیفیت ہے۔ مدینہ شریف میں اب یہ بات کیونکہ نکل آئی، میں اب آپ کو یہاں پہ بتا دوں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، زور زور سے بات نہ کرو۔ ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، 2 مرتبہ آپ کو عمرے کا شرف حاصل ہوا،
تو ہمارے جو بڑے پیر صاحب ہیں، جن کا یہ ادارہ جس کے تحت آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت خواجہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہمارے پاس انفال پڑھ رہی ہیں، انفال ان کی جو ہے وہ نواسی لگتی ہیں، تو وہ بڑے پیر صاحب جو ہے وہ ان کو بتایا کہ وہاں پر ایک ٹرے والے بزرگ گزرتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں بالکل جوتے اتار کر پورے مدینہ میں جوتے اتارے ہوئے، اور وہ ٹرے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے بچ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرے والے بزرگ ہیں، اور یہ کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے کلام نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے کلام کیا وہ اللہ جانے ولیوں میں ان کا کیا مقام ہے، لیکن خواجہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بندے سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ملاقات کا شرف حاصل ہے، وہ بندہ رکا اور انہوں نے پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلام کیا، کلام کیا، گفتگو کی اور چل دیے۔ وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے سلام نہیں کرتے، اور بس وہ مدینہ شریف میں چلتے جاتے ہیں، بابو سلام میں سلام پیش کر کے اسی طرح ٹرے جو ہے انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ بندہ کہاں سے آتا ہے، کہاں کو جاتا ہے، اور رفتار اتنی ہے کہ کوئی اس بندے کا تعاقب نہیں کر سکتا، کوئی اس بندے کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ سنا ہوا تھا، اچانک میری ان پہ نظر پڑ گئی، تو اب میری کوشش تھی کہ میں آگے ہو کے ان سے سلام لوں گا، آج تو جسے ملتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بابو سلام سے ابھی نکل رہے تھے تو میں نے آگے ہونے کا ارادہ کیا تاکہ ان سے جو ہے میں سلام لوں، ان کو روکوں۔ کہتے ہیں ایک اور بندہ میرے ساتھ تھا، ایک اور جو ہے وہ ان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے بابا جی گئے ہوئے تھے، انہوں نے بازو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں پر سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ یہ ستارے تمہیں یہاں پہ کروڑوں نظر آئیں گے، جس سورج کی طرف آئے اس سورج سے فیض لو، ستاروں کو چھوڑ دو، یہاں پر بڑے بڑے ستارے گھومتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے، اصل سورج ہے جس سے یہ فیض تقسیم ہوتا ہے، جاؤ روزہ رسول پر، وہاں سے جو فیض لینا ہے فیض لے لو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس بندے نے روک دیا اور میں اس نعمت سے جو ہے وہ محروم ہو گیا، ملاقات نہ کر سکا، تو اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آئے، اللہ جانے ان کا وصال ہو گیا ہے، پردہ فرما گئے یا کیا بات ہے۔ تو ان کا ادب یہ تھا کہ ان کے چلنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں آتی، وہ گفتگو نہیں کرتے، وہ بولتے نہیں ہیں، اتنا ادب ہے، اتنا وہ جو ہے وہ ادب کی جگہ ہے کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر اپنے آپ کو جتنا کم سے کم اور جتنا کم تر سمجھے گا اتنا ہی اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بنے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا نبی پاک کی بات میں زور زور سے گفتگو نہ کرو، نبی پاک کی مسجد میں گفتگو نہ کرو، نبی پاک کے جو ہے وہ سامنے گفتگو نہ کرو۔ جس طرح یہ کچھ عرصہ پہلے شور ہوا تھا، یہ جس طرح نواز شریف گیا تو شور ہوا، یہ راحیل شریف گیا تو انہوں نے راحیل شریف کے حق میں نعرے لگائے، نواز شریف گیا تو یہ پی ٹی آئی کے جیالوں نے جو ہے وہ نعرہ بازی اور لڑ بازی کرنا شروع کر دی، اور بعد میں کہا کہ یہ تو مسجد کے باہر کا حصہ تھا۔ تو یہ مدینہ الرسول تو تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے میرے شہر کے لوگوں کو برا نہ کہنا، کے رہائشی ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، انہیں برا نہ کہنا، جیسے بھی ہوں انہیں برا کہنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، لیکن کتنوں کی بے ادبی جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں لکھی گئی، کتنوں کے جو ہے وہ الغارت چلے گئے صرف اپنے بغیرت لیڈر کی جو ہے وہ محبت میں، اور اس کے دفاع اللہ تعالی فرمائے یہ تسبیحاں پکڑ لیں تو عاشق رسول ہیں، ننگے پاؤں جو ہے وہ مدینہ میں پھر لیں تو عاشق رسول ہیں، لیکن الڑ بازی ہو جائے تب بھی یہ عاشق رسول ہے، تب ان کا یہ جہاد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کبھی بھی بلند آواز سے زور سے نبی پاک کی بارگاہ میں گفتگو نہ کرنا، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ذرہ برابر بھی اس کا شعور نہیں ہوگا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی آپ کا جانا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے کہ آپ خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ کی جو ہے وہ آپ کو حاضری نصیب ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ شریف میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جا کے ہوشیار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قوت گویائی اور ایسی میٹھی زبان عطا فرماتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں اور کیا کمال ان کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، ہر انداز ہی وہاں پہ بچوں کا جو ہے وہ پیارا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مغرب کی یاسر کی غالباً نماز تھی، وقت تھا، تو ہم 37 نمبر ایک دروازہ ہے جو بالکل روزہ رسول کے سامنے کھلتا ہے،
تو اس دروازے سے ہم داخل ہو رہے تھے. ہمارے آگے ایک فیملی تھی، ایک خاندان تھا، وہ غالباً جو ہے وہ مصر سے ان کا تعلق تھا یا ترکش تھے یا جس طرح بھی تھا، وہ کوئی جو ہے وہ بیرون ملک سے لوگ تھے، لیکن تھے وہ سے جس طرح ترکی ہے یا مصر ہے، ترکی یا مصر میں سے تھے. ان کی چھوٹی سی بچی تھی جو کہ تقریباً 6 یا 7 سال کی ہوگی. اب جو ہی دروازے سے وہ داخل ہوتی ہے، اب اس بچی کا پیار دیکھو، اس بچی کو جو ہے وہ تربیت ہے، وہ دیکھ تربیت اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ اس بچی کے دل میں محبت رسول کو جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا. وہ جو ہی داخل ہوتی ہے اور روضہ رسول کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی زبان پر بے اختیار تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو رہی تھی، اور کیا عجیب نظارہ تھا، عجیب منظر تھا، میں بیان نہیں کر سکتا. چھوٹے سے بچوں کو جہاں پہ شعور نصیب ہو جائے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سپاس نامہ اپنا دیا اور جو ہے وہ اپنا پیش کر رہی تھی، اور بچی اتنی خوش تھی کہ جس سے اسے کائنات کی دولت نصیب ہو گئی ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ انتہائی ادب کی جگہ ہے. یہاں جبریل بھی جو ہے وہ اگر نبی پاک کو جگانے کے لیے آتے ہیں تو اپنے کافوری ہونٹ لگاتے ہیں اور نبی پاک کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہیں. تو اتنا ادب ہے اس بارگاہ کا کہ یہاں پر جو ہے وہ مال ضائع ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے اور انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ ادب کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ان یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ان الذین، بے شک وہ لوگ بازوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اولئک یہی ہے الذین وہ لوگ امتحن اللہ نے جن کو جو ہے وہ آزما لیا ہے، امتحان لے لیا ہے، قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا ہے، تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے. انہی لوگوں کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، اجر نظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں خاموش رہنا، بارگاہ مصطفیٰ میں لب نہ ہلانا، چپ کر کے رہنا اور التجا پیش کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ ایک کرم کی بات ہے اور یہ کرم نوازی ہے. اب میں ایک اور بات آپ کو جو ہے وہ سناتا چلوں. یہ ایک سمجھ لیں انہیں جو ہے وہ شعر کی، تو آپ سے جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں چیز، اور یہ بالکل حقیقت ہے. ایک خاتون کی کیفیت یہ تھی کہ چلنے پھرنے کی جو ہے وہ جو تھا ان کا معیار وہ ختم ہو چکا تھا، ٹانگوں میں جان ختم ہو چکی تھی. جادو کی کیفیت اتنی تھی کہ چلا نہیں جاتا تھا، اور کمر جو ہے وہ بالکل جواب دے چکی تھی، ٹانگیں جواب دے چکی تھی. اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ویزا لگ گیا، پاکستان سے سفر ہوا. سفر کرنے کے بعد سب سے پہلی حاضری مدینہ طیبہ میں تھی. اب مدینہ طیبہ میں جب ان کو بھیجا گیا، چھوڑا گیا اور کہا گیا کہ اب ہمارا کام یہاں تک تھا، ہم تمہیں یہاں تک لے آئے، اگلا کام تمہارا ہے، تم ان کو کیسے مناتی ہو. وہ اندر گئیں، ان کو اندر بٹھایا گیا. جب وہ اندر بیٹھیں، آپ یقین کریں وہ صبح 10 بجے بٹھایا گیا اور زور کے وقت جب وہ باہر آئیں تو اپنے قدموں پہ چل کے وہ باہر آئیں اور پورے خاندان سے انہوں نے ملاقات کی. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے مانگنے کا انسان کو اگر سلیقہ ہو تو ان کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں میں آپ کو سنا رہا، یہ حقیقت ہے جو ہو چکی ہے، جو بیت چکی ہے. یہ روحانیت والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو بدبخت ہیں ابو جہل اور ابو لہب جیسے، ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ چیزیں انہی کو سمجھ آتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال روحانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا سے جدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جن کا دل تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، انہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ادب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان الذین بے شک وہ لوگ ینادون جو پکارتے ہیں کا آپ کو من وراء الحجرات آپ کے حجرے کے پیچھے سے، یعنی آپ کو باہر سے حجروں کے باہر سے جو بلند آواز سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جن میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے، جو ہے وہ ان کو عقل اور توحید سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ تمیم کے اعرابی تھے، یہ بنی تمیم کے دیہاتی تھے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگ جاتے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، تو اس طرح کی آوازیں دینے لگ جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، تم نبی پاک کو ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دو۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو بلانے کے لیے آواز دینے سے بھی منع فرماتا ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں جب ان کو بلانا ہو تو ان کو آواز نہ دو، ان کو جو ہے وہ بلند آواز سے پکار کے باہر نہ بلاؤ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو آپ کے گھروں کے باہر سے بلاتے ہیں ان کو جو ہے وہ شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف جائیں تاکہ یہ مطلب اور اس آیت کا معنی جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر وہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ آپ کی طرف نکلا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں، دروازے کے باہر کون ہے نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں۔ قرآن واضح ہے کہ اگر وہ صبر کر لیتے ٹھہر جاتے یہاں تک کہ نبی پاک خود باہر تشریف لے آتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی امتی پوشیدہ نہیں، کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اسی کو تو حاضر ناظر کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا اور یہ غیب کی خبر عطا فرمائی کہ جو بھی دروازے کے باہر آپ کو بلانے کی غرض سے آتا آپ جانتے تھے کہ باہر جو ہے وہ کون آیا ہے، آپ خود جو ہے وہ باہر تشریف لے آتے، لوگوں کو آواز لگانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر کوئی خاموشی کے ساتھ آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا انتظار کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر کرتے، اگر وہ صبر کر لیتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل پڑتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ 5 آیات ہم نے آج تلاوت کی، ان کو سمجھا اور ان کی تشریح مختصر سی ہم نے کی۔ تو یہ سورہ حجرات ہماری انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہی ہماری یہ سورہ حجرات مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ اس سیمسٹر کی آخری سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے لنک کا انتظار کریں۔